بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمیع، ہمدرد یونیورسٹی پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہمدرد یونیورسٹی۔ ہمارا بنیادی طور پہ جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، پچھلے 4 یا 5 پروگرام کے لیے وہ ہے مینوپاز کے اوپر، کہ ہم مینوپاز کیا ہوتا ہے اور سب اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے، اور ہمارے یہاں کی خواتین کو بھی خود یہ معلومات ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی مینوپاز جو ہے خواتین کی زندگی میں ایک اور اہم وقت ہے، یعنی کہ پیدا ہوئی، پھر تھوڑی سی بڑی ہوئی، بلوغت ہوئی، پھر اس کے بعد جو چینجز آ رہے ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز ان کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مینوپاز بھی ہے ان کے خواتین کی زندگی میں ایک اور اہم وقت ہوتا ہے۔ یہ خواتین میں بنیادی طور پر ماہواری کے خاتمے کی طبی اصطلاح ہے، کہ جس کو ہم لوگ مینوپاز کہتے ہیں، یا مینسز جو ہیں وہ اسٹاپ ہونے لگتے ہیں۔ کیونکہ جب عمر بڑھتی ہے تو یہ قدرتی عمل ہے کہ اس طریقے سے جو ہے یہ کہ پیریڈ شروع ہوئے اور بند ہو جائیں گے، ان کی اووریز جو ہے، جب بھی کوئی بھی خاتون کو اگر 12 مہینے تک پیریڈس نہ ہوں، مطلب 1 سال تک اگر انہیں پیریڈس نہ ہوں، تو ہم قدرتی طور پر اس کو مینوپاز تسلیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، عام طور پر جو یہ مینوپاز ہوتا ہے یہ 45 سال کی عمر کے بعد خواتین میں شروع ہو جاتا ہے گا، یعنی وقت بھی ہو جائے گا کہ جب اووریز کو کسی بھی وجہ سے سرجری کے ذریعے نکال دیا جائے، یا کسی دوا یا جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ کام کرنا بند کر دے۔ اچھا، یہ چیز تو ہم اس کو کہتے ہی ہوں گے کہ یہ ایسا ہے۔ سوری جی، معذرت چاہتا ہوں، میں لائن کٹ گئی تھی لیکن بس کنیکٹ ہو گئی۔ تو ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مینوپاز کیا ہوتا ہے، تو مینوپاز کی ضروری نہیں ہے کہ 45 سال اور اس کی عمر کے بعد ہی شروع ہو۔ یہ 25 سال اور 30 سال کی عمر میں بھی آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ تو جن نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس میں ان کا لائف سٹائل ہو سکتا ہے، مختلف قسم کی دوائیں ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو جائے۔ تو یہ معلومات ان میں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے خود کئی پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ ان کا ایف ایس ایچ بڑھ گیا، ان کے زیادہ ہے، لیکن کچھ کے جو ہے کم عمری کے اندر یہ زیادہ ہو چکا ہے، تو اور کچھ کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چل پاتا، لیکن اس وقت ان کے اووریز تقریباً کام کرنا چھوڑ چکی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہاں، اووریز کو نکالنے کا کی جہاں تک بات، ان کے اندر یہ سارے مسائل ہوتے ہیں کہ بریسٹ کا بھی اگر کینسر ہے تو بعض دفعہ وہ پھیل کے آگے اووریز میں سب سے پہلے آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہو۔ تو ہمیں اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ خیر، ہم پھر واپس ٹاپک پر آتے ہیں کہ کسی بھی دوا یا جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے اووریز میں کام کرنا چھوڑ دیں، تو یہی ہوتا ہے۔ مینوپاز جو ہوتا ہے بہت سی خواتین میں غیر آرام دہ علامات سے ختم نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری خواتین کے اندر بہت ساری تکلیف دہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارا تکلیف دہ یا غیر آرام دہ ان کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو ہاتھ پیروں میں آ رہی ہے لیکن ان میں ایک دم گرمی ہو رہی ہے، آنکھ کے شعلے سے نکل رہے ہیں، بعض خواتین کو تو آنکھوں سے بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ ان سے آپ ہاتھ ملائیں تو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاتھ گرم ہو رہے ہیں، کوئی پوچھے گا فوراً بخار ہے کیا، لیکن وہ بخار نہیں ہوتا ہے۔ تو ہاٹ اینڈ کولڈ فلیشز ہوتے ہیں، گرمی اور پسینے کی اچانک شدید لہر آ جاتی ہے، ایک دم گرمی لگنے لگی، پسینے آ رہے ہیں، خاص طور سے چولہے کے پاس ان کو جو ہے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ رات کو پسینہ آ رہا ہے کہ نائٹ سویٹنگ ان کو ہو رہی ہے گی، ایک دم پسینے آنے لگے اور پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا۔ اچھا، یہ رات کو پسینے ہو گئے تو ڈسٹرب سلیپ ہے، سلیپ جو ہے ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے، مطلب پریشان نیند ہوتی ہے کہ نیند آ رہی ہے، پھر آنکھ کھل رہی ہے، پھر وہ ہو رہی ہے۔ تو ایسے خواتین زیادہ تر گرمیوں کے اور ٹھنڈے موسم میں بھی اے سی وغیرہ چلانے کی خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ جی اے سی چل رہا ہو
تو ان کے لیے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، موڈ میں تبدیلی، ایسے لوگوں کا موڈ بہت جلدی تبدیل ہوتا ہے، ایک دم ہمیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ کوئی ایسی خاتون ہیں کہ جن کی یہ ایج ہے اور جس میں یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، خاص طور سے گھر والوں کو تو تبدیلی محسوس ہو ہی جاتی ہے، ان کا موڈ ایک دم ہائپر ہو جانا ہے، تو ان کو موڈ چینج کے اوپر ہم کر کے چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں جی مجھے معاف کیا، یا آپ خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر بعد ان کو ٹھیک ہو جانا ہے۔ بڑھتی ہوئی بے چینی، انزائٹی، ایک دم عجیب ڈپریشن کی کیفیات ہو گئی ہیں، تو طبیعت میں بے چین ہو رہی ہے، کبھی اندر کبھی گھر سے باہر ہے، اچھا باہر چلنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، چڑچڑاپن، یہ کمزور یادداشت، ان کی یادداشت جو ہے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، خاص طور سے شارٹ ٹرم میموری جو ہوتی ہے، کہ ابھی باتیں کر رہی ہیں، باتیں کرتے کرتے ایک دم بھولنا شروع کر دیا۔ لیکن اس میں تو بہت ساری چیزیں ایج کے ساتھ بھی منسلک ہیں، ضروری نہیں ہے جیسے کمزور یادداشت والی ہیں یہ عام طور پہ 45-50 سال کے بعد خواتین کو ہو ہی رہا ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، تو ان علامات کے ساتھ وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی میری میموری کمزور ہو گئی ہے، لیکن اس میں زیادہ تعلق جو ہوتا ہے ان کی ایج کا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی چیزیں زیادہ اچھی کریں، مغزیات کھائیں، بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، مونگ پھلیاں بھی ضرور کھانا چاہیے۔ میں نے کچھ پوسٹ بھی بنائی تھی کہ جی مونگ پھلیوں کھانا یا نٹس کھانا یا اس ٹائپ کی چیزیں کھانا کتنا اچھا ہوتا ہے خواتین کے مینوپاز سے پہلے جو پیریڈز بے قاعدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بے قاعدہ سے مراد یہ ہے کہ کبھی آ رہے ہیں، کسی مہینے غائب ہو گئے، پھر کم ہو گئے، پھر بیچ میں بھی کبھی کبھی ہو گئے ہیں، تو ان چیزوں کو دراصل مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو انہیں دیکھنا ہے کہ یہ پیریڈز ان کے کیسے چل رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، یا ایج وائز ہمیں ان کو پکڑنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین چھوڑ دیتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کو نوٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے، اپنی ڈیٹ باقاعدہ فکس کریں، اپنے جو کیلنڈر ایک بنا لیں جس کے اوپر لکھیں کہ ہاں جی میری یہ پیریڈس ہوتے ہیں۔ پیشاب کا بار بار آنا، وہ مختلف یعنی کہ ارجنسی آف یورین بھی ہوتی ہے کہ بار بار آ رہا ہے اور ایک دم شدت کے ساتھ آ رہا ہے کہ بس دوڑنے لگانی ہے، اب نکل جاتا ہے اس کا یعنی کہ پیشاب کا کنٹرول نہیں ہونا، پیشاب نکل گیا، چھینکنے میں نکل گیا، کھانسنے میں نکل گیا، یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ذرا سا زور پڑا، جو خواتین موٹی ہوتی ہیں ان کا جو پیٹ نکلا ہوا ہے تو ذرا سا بیٹھنے اٹھنے میں بھی ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، تو پیشاب کنٹرول کرنے میں ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے، ان کو وجائنل ڈرائنس، وجائنا جو ان کی زیادہ خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے انٹر کورس کرنے میں، سیکشل انٹر کورس کے اندر ان کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتے ہیں، اور عام طور پہ اس درد کی وجہ سے ان کا موڈ ہی نہیں بنتا کہ نہیں جی مجھے یہ شوق نہیں ہو رہا، نہیں نہیں میں نے نہیں کروانا، میں نے نہیں کروانا، تو مرد حضرات عام طور پہ اس سے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی ڈرائنس ہے کہ ہم کیا کریں، تو بہرحال ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انٹر کورس میں جب درد بھی ہو گیا، دل کی خشکی ہے، جھریاں ہیں، بدہضمی ہے، قبض ہے، خشک اور کھردرے بال ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ایسی خواتین کے ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں ان کو اپنا لائف اسٹائل کا بہت خیال رکھنا چاہیے، انہیں اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا چاہیے کہ اچھا کھانا کھانا چاہیے، پھل سبزیاں سلاد، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، جتنا اچھا زیادہ پانی پئیں گی اتنا ہی اچھا ان کے لیے یہ سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیا مینوپاز کے جو ہے لانگ ٹرم جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ لانگ ٹرم کوئی ان کے کیا کہنا چاہیے کہ سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں جو مینوپاز کی وجہ سے ہوتے ہیں، طویل مدتی اثرات ہیں ان کے، کہ جو مینوپاز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جب ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو انہیں اس ٹائپ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ان افیکٹس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے، جیسے آسٹیوپروسس ہو جا سکتا ہے۔ آسٹیوپروسس میں مراد کیا ہوتی ہے کہ ہڈیوں کا جو ہے پتلی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیاں جھڑنے لگتی ہیں، تو یہ بھی بیسیکلی ان کو ڈیو ٹو ایج ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے آگے کچھ مشورے بھی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، یا پہلے سے کیسے ان کو اپنے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو آسٹیوپروسس جو ہے وہ ہڈیوں کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر ڈاکٹرس ہی موجود ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایج کا ان کو مینوپاز کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈیو ٹو ایج ان کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، اور لیکن پھر مرد حضرات تو پھر بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر بھی یہ مسئلے اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنا یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہڈیاں جو ہیں ان کی آسانی سے ٹوٹ سکتی ہیں یہ۔ اس کو بھی ایک خاموش بیماری کہا جا سکتا ہے، کہ جس طریقے سے ہم لوگ بلڈ پریشر وغیرہ کو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کو آسانی سے کل کر دیتا ہے، تو اسی طرح
مینوپاز کے اندر بھی یہ تکالیف جو ہے خواتین کو ہو سکتی ہیں کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں. اچھا یہ کیونکہ عام طور پر ان لوگوں کو بھی یہ ہوتی ہے گی نا کہ مینوپاز ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو اس وقت تک کوئی تبدیلی نوٹ نہیں کرتے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ علامات پیدا ہوئی تھیں جو ایسی ہے ٹھیک، لیکن جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے کہ وہ گرے سائڈ میں اڑے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو مطلب کولے کی ہڈی اب کیا کریں چلو جس کا آپریشن کرا لو سرجری کرا لو یہ کرا لو. ریڑھ کی ہڈی میں ہو گئی گر پڑے کلائی گر پڑی خاتون تو کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ ٹوٹنے کا سب سے زیادہ انہیں خطرہ ہوتا ہے. اس کا کرنا کیا ہے آپ کی خوراک میں کافی سے زیادہ کیلشیم کا استعمال ہونا چاہیے تو یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنائے گا. خواتین کو چاہیے کہ مینوپاز سے پہلے ہی تقریباً 1000 ملی گرام کیلشیم جو ہے نا روزانہ استعمال کریں. تو اگر وہ اپنے 1000 ملی گرام کے قریب کیلشیم روزانہ استعمال کرتی ہیں تو بہت اچھا ہوگا. ان کو کیلشیم کے ملے گی بلکہ کیلشیم پلس جو ہے انہیں کہنا چاہیے کہ کیلشیم پلس سے مراد یہ کہ کیلشیم وٹامن ڈی مکس ہونا چاہیے. فاسفورس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان تمام کی چیزوں میں. تو 1500 ملی گرام اگر ان کے مینوپاز شروع ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ اس کی خوراک اور بڑھا لیں. یہ 1500 ملی گرام تک روزانہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ پانی بہت زیادہ پئیں. ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کریں. ورزش کا کرنا بھی ایک اچھا ہے گا. اچھی غذا استعمال کریں. ورزش تو کریں کہ واک کریں ہاتھ پیر چلائیں. اب یہاں جس سے بات کرو واک کرنے کی تو سیدھا جم کی بات کرتا ہے. جم ایک اپنی جگہ ہو سکتی ہے اچھی چیز ہے لیکن اگر گراؤنڈ میں جا کے واک کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اچھی غذا استعمال کریں دودھ استعمال کریں دہی کا استعمال کریں بروکلی استعمال کریں اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں گی کہ جن سے ہمیں کیلشیم یا وٹامن ڈی حاصل ہو سکتا ہے. ہمیں تھوڑا سا پروٹین کا استعمال کرنا چاہیے کلیجی کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں مل کر جو آسٹیوپروسس سے بچنے میں ہمیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. دوسری جو اس میں لانگ ٹرم جو بیماری ہو سکتی ہے وہ ہے دل کی بیماری کا خطرہ. مینوپاز کے بعد دل کی بیماری کا خطرہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. جو بھی وجہ اس کی وہی ہے کہ ایسٹروجن ہے. لیکن اس میں ایک چیز سوچ لیجیے گا کہ ہمیں ایسٹروجن کا بلا وجہ کا استعمال نہیں کرانا چاہیے جس کو ہم HRT یعنی کہ کیا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. تو وہ اس کا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یہ بھی ایک خطرناک کام ہے کہ اگر ہم نے ایسٹروجن وغیرہ زیادہ شروع کر دیا زیادہ دینا شروع کر دیا یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا ایک نقصان جو ہے کینسر کی طرف بہرحال ہوتا ہے کیونکہ ایسٹروجن ریسیپٹر جو ہے بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر بریسٹ کینسر اور سے ہونے کی وجہ بھی یہی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا موڈ ڈس آرڈر جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو غصہ آ سکتا ہے موڈ کی خرابی ہے مزاج کی خرابی ہے. وہ ایک آپ نے گانا سنا ہوگا نا کس نے توڑا ہے دل حضور کا. تو یہ سب کچھ اس سب میں ہوتا ہے گا. ایک دم ہر بار موڈ خراب ہے آپ کو ڈانٹ پڑ گئی امیاں کو بھی ڈانٹ پڑ گئی بچوں کی پٹائی ہو گئی تو ہر طور پر ڈپریشن کی طرح یہ ایک مطلب موڈ ڈس آرڈر ہے کہ موڈ جو ہے آپ کا بالکل ہمیشہ خراب رہے گا. ان ساری چیزوں میں ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں کی ان کو نالج نہیں ہوتی لیکن اب اس میں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہیں سے پڑھ لیا کچھ کر لیا تو بہت سارے سوالوں کا آپ کو جواب ہونا چاہیے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے روی سے پہلے ایک مریض آئے بیسیکلی انفرٹیلٹی کے ہی تھے. اب انہوں نے کہیں سے پڑھ لیا تھا کہ جو تھا لڑکے کو یعنی کہ میاں کو بھی مجھے سمجھاتا تھا کیسے ایسا ہو سکتا ہے گا. نہیں لوگ بتاتے ہیں یہ کرتے ہیں. میں نے کہا لوگ بتاتے تو ان سے پوچھا ہے مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا. تو اس ٹائپ کے بہت سارے سوالات ہیں جو عام طور پر مریض آپ سے کر بیٹھتا ہے. اس کے جواب دینا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے ان کو سمجھانا. کچھ کے جو غلط کانسیپٹ ہوتے ہیں ان کو آپ وہیں پہ رد بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی چھوڑو نا تمہیں نہیں پتا ان چیزوں کا نہ آپ اتنی لمبی فزیولوجی اناٹری پڑھا سکتے ہیں. تو بہرحال عام طور پر جو ڈاکٹر جو مریض جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے جو سب سے زیادہ سوال کرتے ہیں ان میں سے ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام علامات جو ہماری پوری زندگی تک رہیں گی جو بھی ہمارے ساتھ ہیں جیسے موڈ ڈس آرڈر ہے ہڈیوں کا سب کچھ ہے یعنی یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا. تو نہیں ایسا نہیں ہوتا. مینوپاز کی علامات عام طور پر زیادہ وقت تک نہیں رہتی ہیں. خطرہ تو ضرور رہتا ہے تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اپنا لائف اسٹائل ہے اپنے ڈاکٹر سے ذرا سا کانٹیکٹ میں رہیں. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اچھی اور متوازن اور صحت بخش کھانا یہ ایک ہمیشہ ہر مرض کے لیے ہوتا ہے. اچھی متوازن اور صحت بخش کھانا ورزش کرنا واک کرنا ہاتھ پیر چلانا سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ختم کرنا. یہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں اپنے ویسے بھی
जो इनफर्टिलिटी के पिछले प्रोग्राम हो रहे थे या वैसे भी होता है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मतलब क्या काहिली, ये काम वो कर दो, जब से रिमोट आया, रिमोट से एसी बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, टीवी उसी तरह चल रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें भी अब तो दरवाज़े क्या हो, गाड़ी भी कभी लॉक अगर वो करना है तो आपने वहीं से एक बटन दबाया और छुट्टी। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आपने अपनी दौड़ें लगानी है, वॉक करनी है, हाथ-पैर चलाने हैं, जितना भी हो, ये मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना है। क्या वो तब्दीली तो लाएँ ना कम से कम कि आपको किस तरीके का लाइफ़स्टाइल गुज़ारना है, जो मैंने बता दिया। लेकिन अब तब्दीली आपको लानी है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल अपना ख़त्म रहें, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री हो जाएँ। खुश रहें किस तरीके से कि आप अपने आप को नोट करें कि आपने किस तरीके से और लोगों के अंदर जाके बैठ सकते हैं, उनमें कहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं, क्या काम है, ये भी है केस टू केस डिफरेंट हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं, मुझसे भी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको समझा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है वो ख़वातीन की ज़िंदगी में मस्बत असर लाती हैं और मेनोपॉज़ के बाद भी एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने में मदद देती हैं। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हमारे जो पुराने ज़माने की औरतें थीं, नानियाँ, दादियाँ और इस टाइप के जितने भी थीं, वो 75, 80, 90 साल तक माशाअल्लाह अपने जीती थीं और कुछ इससे भी ज़्यादा अरसे तक ख़ानदानों में होंगी कि वो जी रही हैं, ज़िंदा हैं और अब अच्छी सेहत के साथ मतलब काम आखिर वक़्त तक करती रहती थीं। तो उसकी वजह यही थी कि शायद वो बहुत अच्छी उनकी ग़िज़ा थी या नहीं थी, लेकिन उनकी मेहनत करने वाली चीज़ थी, जिसे हम वर्जिश कह रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं था कि काहिल हैं, बैठी हुई हैं तख़्त के ऊपर, नौकर-चाकर लगे हुए और जिनके नौकर-चाकर लगे हुए होते हैं, वो उनके साथ नुकसानदेह है। जैसे मैं मर्दों को कहता हूँ कि अगर आप रिटायर हो गए हैं, तो आप काम कर लें। कहते हैं बच्चे करने नहीं देते, आराम कर। भई आराम नहीं करें, आराम करेंगे आप मर जाएँगे। आप काम करें, आप वॉक करें, आप बाकायदगी से मस्जिद जाएँ, मस्जिद में तबलीग वालों से मिलें, उन लोगों से बातें करें या कुछ और अपनी एक्टिविटीज़ है जो आपको करते रहना चाहिए। तो आप जो है मेनोपॉज़ के बाद भी एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अगर कुछ मुश्किलात पेश आएँ या ये अलामात दिखाई दें इनमें से कोई भी तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अच्छा, मेनोपॉज़ के बाद जिनसी ख़्वाहिश में तब्दीली आम है, बिल्कुल है, जिनसी ख़्वाहिश ख़वातीन की ख़ास तौर से कम हो जाती है। जैसे एक तो ज़िक्र मैंने पहले कर दिया था कि जी उनका जो ड्राइनेस ऑफ वजाइना जो होती है, वो होती है तो इसकी वजह से उनको सख्त तकलीफ़ होती है। फिर वही होता है कि जी जेली और लाइक और पेट्रोलियम जेली या मुख्तलिफ़ किस्म के लुब्रिकेंट इस्तेमाल किए जाएँ, तो वो और ख़तरनाक हो सकते हैं। हो सकता है किसी को उससे एलर्जी हो, तो वो एलर्जी और इनके क्या कहना चाहिए कि रैशेज़ वग़ैरह अगर उसने अंदर वजाइना में पैदा कर दिए तो कुछ परेशानी होगी। तो इसी तरह है बेचैनी, तकलीफ़, दर्द की शिकायत हो सकती है जिनसी अमल में। तो ख़वातीन इस अमल से ना दूर रहना चाहती हैं, भागती हैं, कहती हैं नहीं, 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 आप ऐसे ही सब कुछ कर लें, मैं और कुछ नहीं। तो ये सब हार्मोन की कमी है। अब हार्मोन खिलाएँगे तो जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि अगर हार्मोन खिलाएँगे तो उसका खतरा है। तो इसलिए डॉक्टर की निगरानी में और वाक़ई यानी कि अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हो, उनकी निगरानी में होना चाहिए कि जिनको इसके बारे में पूरी मालूमात हो। वरना आजकल तो सब ये गली मोहल्ले के ख़वातीन ये डॉक्टर जो होते हैं लिख देते हैं, कहते हैं हाँ, तो ये खा लें, तो ये खा लें। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि ये जो ख़वातीन के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी इनसे वो कहती हैं कि जी हमने जब से मेनोपॉज़ शुरू हुआ है, बहुत सारी तो मेनोपॉज़ का ज़िक्र नहीं करती, तो बताती हैं कि बहुत शर्मनाक सा मसला है, शर्म आ रही है कहते हुए, आपको कैसे बताएँ कि जब मैं हँसती हूँ, खाँसती हूँ तो मेरा पेशाब निकल जाता है, कभी चंद कतरे, कभी ज़्यादा और मैं नापाक हो जाती हूँ, अब ये बताएँ मैं क्या करूँ? मैं कहीं खाँस नहीं सकती, अब खाँसी है, किसी को अचानक आ गई खाँसी तो वो क्या करे? क्या उसको खुशी भी है, कोई बात है, कोई कहा लगा दिया या ज़ोर से हँस दी या दौड़ा पेट है। तो इसके अंदर इसमें क्या होता है कि हमें क्यों हो रही हैं ये? तो मेनोपॉज़ शुरू होने के बाद जो कुछ ख़वातीन को मसाने के कंट्रोल में मसाइल होते हैं, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं, जो मसाने के गिर्द घिरे हुए होते हैं, मसाने को कंट्रोल करते हैं और वो आम तौर पर 1-2 बर्थ के बाद 1-2 बर्थ यानी कि बच्चे पैदा होने के बाद ना वजाइनल अगर जो बर्थ होती है, उसमें वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। उनके अंदर वो कमी आती है लेकिन जो मेनोपॉज़ शुरू होता है, उस वक़्त तक वो कमी जो है ज़्यादा हो चुकी होती है और वो उनका कंट्रोल नहीं होता मसल्स का, तो पेशाब को रोकने या कंट्रोल करने में वो मदद नहीं दे पाते या यूँ कहना चाहिए कि कमज़ोर हो जाते हैं। इसका इलाज मुख्तलिफ दवाओं से हो सकता है, हमारे यहाँ भी ये कुछ कुरसे मुक़विया मसाना या इस टाइप की चीज़ें हम लोग बनाते हैं जो है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि इसका जो इलाज है बेसिकली एक्सरसाइज़ के ज़रिए होता है। केगल एक्सरसाइज़ है, बहुत ही मशहूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह से आप इसे देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज़ के ज़रिए हम इन पट्टों को मज़बूत कर सकते हैं। जो कि पेशाब को निकलने से रोकते हैं। कीगल एक्सरसाइज़ करने के लिए कुछ नहीं होता है कि पेल्विक मसल्स को इस तरह सुकेड़ा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जैसे वजाइनल ओपनिंग जो है हमारी, यानी कि क्या कहना चाहिए कि इंडिया में नहाने के जो सुराख है, वजाइना है, उसके सुराख को हम टाइट कर रहे हैं या बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।
या यूँ कहें कि जिस तरह आप पेशाब को रोकने की कोशिश करते हैं ना कि बस पेशाब रोकना है, मैंने नहीं करने जाना, नहीं करने जाना, तो इसको कंट्रोल में जैसे होल्ड करें, 5 तक गिनती गिने, छोड़ दें, 5 तक गिनती गिने, फिर छोड़ दें और इस तरह दिन में बढ़ाते जाएँ, 50 दफ़ा करें। अच्छा, ख़वातीन को आप समझा दें कि भई देखिए आप कहीं भी बैठी हुई हैं, किसी को तो पता ही नहीं चलेगा। आप सिर्फ़ अपने आप को जो है वजाइना को या उसको पेशाब रोकने की जो ख़्वाहिश है उसको रोकें और रोकना मतलब पेशाब आ रहा हो या ना आ रहा हो, सिर्फ़ उसको अपने तौर पर आप रोकने की कोशिश करें, तो इस तरह दिन में 50 मर्तबा करते रहें, तो ये कंट्रोल बहुत हद तक हो जाता हैगा, कोई इसमें ऐसी ख़ास बात नहीं होती है। अच्छा, इसी तरीके से जो ख़ास तौर से मेनोपॉज़ वाली जो आदतें हैं, खाने की आदतें हैं, वो क्या नहीं बदलती हैं या लाइफ़स्टाइल को नहीं बदलती हैं, लेकिन कह रही हैं कि जी मैं तो जो कुछ खा रही हूँ उसी तरीके से होता है, लेकिन मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है। वेट कॉन्शियस होती हैं ख़वातीन तो इसलिए मेनोपॉज़ के बाद उनका वज़न तो क्या इसकी वजह मेनोपॉज़ है? जी हाँ, ये हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि मेनोपॉज़ के दौरान अब बाद में जो है ना जिस्म का मेटाबॉलिज़्म तब्दील हो जाता है। 30 साल की उम्र से 40 साल तक तो हर एक का मेटाबॉलिज़्म सुस्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब और ज़्यादा सुस्त होता है, खाना आसानी से हज़म नहीं होता है, पड़ा रहता है, जिस्म के अंदर तो अच्छा जो आपकी लेथर्जी या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आपका जो स्लो लाइफ़स्टाइल है, वॉक नहीं है, हाथ-पैर नहीं चल रहे, घुटने में दर्द हो रहा है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमें तारकुन-निसा हो गया, हमें ये हो गया। तो इस टाइप की जब चीज़ें होती हैं, तो वो और नहीं चलना चाहती, तो और मज़ीद वज़न आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी जैसे उस वक़्त कहा था शॉर्ट टर्म मेमोरी का कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि कुछ अरसे से मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो क्या ये मेनोपॉज़ की वजह से है? तो बहुत सारी मेनोपॉज़ वाली ख़वातीन को जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी या कलीलुल मुद्दती याददाश्त के साथ मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन गाड़ियों की चाबी भूल गए, गाड़ियों की चाबी कहाँ रखी थी, कमरे की चाबी हमने कहाँ रखी थी, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उस वक़्त टॉपिक के बारे में भूल गए, तो हाँ, तो मैंने क्या बात कर रही थी, मैंने अभी कुछ बात की थी ना, ठीक है, क्या बात? तो ये सब मसरूफ़ियत तर्ज़ ज़िंदगी, घर पर काम का दबाव ज़्यादा होने की वजह से और उम्र की ज़्यादती की वजह से ये सब मुमकिन है। इसका मेनोपॉज़ से डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि सब कुछ उसी उम्र में हो रहा होता है तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ील होता है कि शायद मेरे साथ यही है। तो उसके लिए भी आपको अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त अच्छी करने के लिए अपने रात को जो है कुछ एक्सरसाइज़ें करें। मसलन एक्सरसाइज़ से मुराद मेमोरी की कि आप सोचें मैंने आज दिन भर क्या किया, मैंने सुबह उठ के ये किया, दोपहर में ये किया, नाश्ता ये किया। तो जितनी चीज़ें आप याद करते जाएँगी, ख़ास तौर से याद करते जाएँगे वाला भी हो सकता है, मर्दों को भी ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। अच्छा, मेनोपॉज़ जो होता है हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करेगा? ये सब मुनहसिर है कि मेनोपॉज़ क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक कुदरती अमल है। ये मतलब कोई बीमारी नहीं है कि हम ये कहें कि ये तो बीमारी हैगी और ये हो गया है मेनोपॉज़ तो बीमारी कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे किसी खातून का रंग साँवला है, किसी का बहुत गोरा है, किसी का हल्का है, कोई काला है, तो इससे उनकी मजमूई सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता। ये जो उनकी सेहत के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, कलर है जो माशरे की एक नफ्सियाती ज़रूरत है। तो इसी तरीके से ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि मेनोपॉज़ होगा, कुदरती अमल है, ये होना है, जो भी खातून इस उम्र को पहुँचती हैं, तो ये कम और ज़्यादा हो सकता है। तो कोई सेहत का इश्यू नहीं है कि ये हमारे लाइफ़स्टाइल को मुतासिर करे। आप बिल्कुल इसी तरह अपनी सारी चीज़ें, सारे काम अपने करती रहें कि जो काम भी कोई अपने नहीं छोड़े, अपनी जॉब करनी है, घर के काम करने हैं। हाँ, वक़्ती तौर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हल करने की ज़रूरत है। बालिग़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे लिए जो मसाइल होते हैं तो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं कि बच्चे इंटरव्यू शादी हुई है, फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि मसला हम बड़े हो रहे हैं, लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं तो माहवारी शुरू हो गई, मुख्तलिफ़ रिप्रोडक्टिव चेंजेज़ होती हैं, बाल निकल रहे हैं, भैंस बड़े हो गए। हर महीने माहवारी हो रही है, कम-ज़्यादा, तो ये सब हमारे लाइफ़स्टाइल पर मुनहसिर होता है कि हम अपनी लाइफ़ को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद घर छोड़कर अलग हो गए। तो ये तमाम वाक़यात वो हमारी ज़िंदगी में एक और अजीब-सा स्ट्रेस भी पैदा करते हैं। हम इन सोचों की वजह से छोटी-छोटी चीज़ों को अपने लिए बड़ा तरीके से समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ़स्टाइल में मेनोपॉज़ का इससे फ़र्क पड़ा है। हालाँकि होता क्या है बच्चे छोड़ के चले गए, हो गया बच्चा मुल्क से बाहर चले गए, फलाना हो गया, उसका इंतकाल हो गया, फलाने तो अब हम लोगों को जो है ना मैंने जब दूसरी चीज़ ये बस आखिरी काम है कि हम एचआरटी जो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, तो आपका क्या ख़्याल है कि ये इस्तेमाल करें लोग अमूमन ख़वातीन ये सवाल कर बैठती हैं कि एचआरटी जो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हमें क्या करना चाहिए?
تو HRT کبھی بھی ایسے نہیں استعمال کرنا چاہیے کسی اچھے سے گائنی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کہ گائنی کے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں اس سے ملیں کہ بھائی میرے ہے وہ آپ کے اوپر پوری معلومات کرے گی آپ کی ہسٹری لے گی کیونکہ اب تک کے ریسرچ کے مطابق اس کے لانگ ٹرم افیکٹ جو ہیں بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہے اسٹروک ہے ہارٹ ڈیزیز ہے خاص طور سے کورونری ہارٹ ڈیزیز وغیرہ کے چانس جو ہے بڑھ جاتا ہے تو اس کی نگرانی میں اگر نہ ہمیں کروانا چاہیے نہ ہمارے اطباء حضرات کو بھی کہہ دیں کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے یا بریسٹ بڑھانے کے لیے ہم بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی اپنے دوست سے سنا ہوگا کہ بھائی وہ کریم فلانی ہے کہ اشتہار بہت گوگل اس میں بھرے ہوئے ہیں بہت سارے حکمہ حضرات بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ بنا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریم بنائیں گے اور اس سے یہ ہوگا اور اس سے یہ بڑے ہو جاتے ہیں تیل لگائیں گے تو یہ ہوگا تو ایسا نہ کریں بلا وجہ کے لیے آپ کسی کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اچھا بے شک نہ ہوگا لیکن ان کے ساتھ خراب ضرور ہو سکتا ہے تو آپ لوگ برائے مہربانی آپ لوگ بھی اس کے اوپر مزید نالج حاصل کریں مجھے جتنی ملتی ہیں میں بہرحال یہی میرے پاس 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں چیزیں کر لیتا ہوں تو آپ خود بھی اپنے طور پہ ان کے اوپر نالج حاصل کریں اور ایسی چیزیں جس سے ریسک ہو کیونکہ جب آپ کو معلومات ہوں گی نا تو پھر آپ تھوڑا سا گھبرائیں گے کرتے ہوئے لیکن اگر معلومات ہی نہیں ہوتی ہیں تو لوگ کشتے بھی بڑے دھڑلے سے کھلا دیتے ہیں ہر چیز ان کو بڑے دھڑلے سے کھلاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ چیز ہے یہ تو کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے گا تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور کیا کروں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اکرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ